قصہ صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی واپسی۔ ایک زمانہ تھا جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ یورپ سے آئے ہوئے عیسائی بادشاہ اور ان کے سپاہی وہاں حکومت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے دل زخمی تھے کیونکہ وہ مقدس شہر جہاں نبیوں کے قدم لگے تھے دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ اسی وقت اللہ نے ایک مرد مومن کو اٹھایا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک نیک اور انصاف پسند حکمران بھی تھا۔ اس کا دل صرف ایک خواب سے روشن تھا کہ ایک دن بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوگا۔ جنگ حطین 1187۔ صلیبی افواج مضبوط اور طاقتور تھیں مگر صلاح الدین حکمت اور صبر کا پیکر تھا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، قلعے مضبوط کیے اور سالہ سال صلیبیوں کو کمزور کرتا رہا۔ آخر کار 1187 میں اس نے اپنی فوج کو حطین کے میدان میں اکٹھا کیا۔ یہ ایک گرمی کا دن تھا۔ صلیبی سپاہی بھاری زرہ بختر پہنے صحرا کی تپش میں پیاس سے نڈھال تھے۔ صلاح الدین نے ان کی کمزوری کو پہچان لیا۔ اس نے خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ دھواں اور آگ نے صلیبی لشکر کو گھیر لیا۔ اسی لمحے اس نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا۔ ہزاروں تیر فضا میں بلند ہوئے اور صلیبیوں پر برسنے لگے۔ پھر مسلمانوں کا گھڑ سوار لشکر تیزی سے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ صلیبی لشکر بکھر گیا اور ان کا سب سے بڑا نشان فخر ٹرو کراس بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب صلیبی طاقت ٹوٹ گئی۔ بیت المقدس کی فتح۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین کی فوج نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کیا۔ آخرکار بیت المقدس کا محاصرہ شروع ہوا۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ مسلمان انتقام لیں گے، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد نے پہلی جنگ صلیبی میں کیا تھا جب ہزاروں مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ مگر صلاح الدین کا کردار مختلف تھا۔ جب شہر نے ہتھیار ڈال دیے تو اس نے عام لوگوں کو امن دیا۔ نہ قتل عام ہوا نہ خون ریزی۔ عیسائی عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا گیا اور جو لوگ جانا چاہتے تھے انہیں عزت کے ساتھ جانے دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک فاتح حکمران صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف اور رحم سے بھی عظیم بنتا ہے۔ صلاح الدین کی وراثت۔ فتح بیت المقدس کے بعد بھی صلاح الدین نے اپنی زندگی دنیاوی عیش و عشرت میں نہیں گزاری۔ اس نے اپنی دولت غربا اور یتیموں پر خرچ کر دی، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کفن کے لیے بھی اس کے پاس ذاتی دولت نہ تھی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل عظمت دشمن کو شکست دینے میں نہیں بلکہ انسانیت کو انصاف اور رحم دینے میں ہے۔ اسی لیے آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا بھر میں عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے۔